مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر اکرام احمد یعقوب ہے اور آج میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آئیں اپنے ایمان کو زندگی دیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی تو ایمان یا تو مردہ ہوتا ہے یا زندہ ایمان ہوتا ہے۔ مردہ ایمان وہ ایمان جس میں ہم خدا کے علاوہ دوسری چیزوں پر اپنا ایمان لاتے ہیں، قبروں پر ایمان لاتے ہیں، مردہ شخصیات پر اپنا ایمان لاتے ہیں، یا ہم ایسے کاموں پر جن کو کر کے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، وہ مردہ ایمان ہے۔ اور زندہ ایمان ڈیفینیٹلی جو ایمان ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے وہ زندہ ایمان ہے۔ تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے مردہ ایمان کو کیسے زندگی دے سکتے ہیں۔ ہم نے زیادہ تر سنا کہ ایمان ہمیں زندگی دیتا ہے، لیکن میں آج جو آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو زندگی دینی ہے، وہ ایمان جو ہمیں خدا کے قریب لے کے جا سکتا ہے، وہ ایمان جس کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات کے دھارے میں آ سکتے ہیں۔ ہم اس ایمان کو زندگی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام میں یرمیہ کے صحیفے اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے یرمیہ سے کہا کہ میں نے تجھے ماں کے بطن ہی سے چنا ہے۔ تو جیسے ہی خدا کا کلام یرمیہ تک پہنچا تو اس نے کہا کہ ہائے اے خداوند، میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، تو میں کیوں کر تیرا خادم ہو سکتا ہوں، تیرا نبی ہو سکتا ہوں۔ تو خدا نے اسے کہا کہ یہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ میں جہاں تجھے بھیجوں گا، جس کے پاس تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ تجھے کہوں گا تو کرے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مردہ ایمان کو زندگی دیں، خدا کے وہ الفاظ جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بول کر۔ وہ کلام جو خدا کا زندہ کلام ہے، جب وہ ہمارے منہ کے اندر آتا ہے اور ہم اسے ادا کرتے ہیں تو ہمارا مردہ ایمان زندہ ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو زندگی دینے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کے لیے فتح کو بولنا شروع کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فتح میں دیکھتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مایوسی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کم پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تر لوگ شاید اپنے آپ کو خوش شکل نہیں سمجھتے، یا ہنرمند نہیں سمجھتے، یا کسی قابلیت کے متحد نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے شکست والے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شکست خوردہ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جن کے پاس شاید بہت زیادہ کوالٹیز نہ ہوں، جن کے پاس بہت خوبیاں نہ ہوں، ہنر نہ ہو، خوش شکل نہ بھی ہوں، یا بہت پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، اس کے باوجود ایک چیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ درست اور فتح مند رویہ اور درست اور فتح مند الفاظ۔ وہ اپنے لیے ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو الفاظ بولتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اگرچہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو زندگی دیں تو پہلی چیز کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے فتح مندی کے الفاظ کو بولنا ہے۔ داؤد کی مثال ہے۔ داؤد جب جاتی جولیت کے ساتھ مقابلے کے لیے آتا ہے تو اگرچہ وہ جاتی جولیت کے مقابلے میں بالکل بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فتح مند الفاظ کی وجہ سے اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو چھڑی اور لاٹھی جو ہے وہ لے کر میرے پاس آتا ہے۔ جاتی جولیت سے کہتا ہے تو چھڑی اور لاٹھی میرے پاس لے کے آتا ہے، کیا میں کتا ہوں؟ تو وہ اپنے الفاظ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک حقیر جانور سے
تشبیہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم داؤد کی بات کریں تو داؤد نے کہا کہ تو برچھی اور نیزہ لے کر آتا ہے، میرا خدا جو ہے وہ نیزے اور برچھی سے نہیں بلکہ یہ جنگ خداوند کی ہے، وہ خود اس جنگ کو لڑے گا، تو اس کے لیے نیزے اور برچھی کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا گوشت ان کتوں کو، ان کووں کو اور ان جنگلی جانوروں کو کھلاؤں گا۔ تو اپنے الفاظ کو جیسے ہی اس نے ادا کیا کہ میرا خدا جو ہے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہ جنگ اس کی ہے، تو اس کے ایمان نے زندگی حاصل کی۔ اور جیسے ہی بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس نے یہ کہا، اس کے ایمان نے زندگی حاصل کی، تو بجائے اس کے کہ وہ ٹھہرا رہے، انتظار کرے کہ جاتی جولیت آئے اور اس کا مقابلہ کرے، لکھا ہے کہ اس نے جاتی جولیت کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کا ایمان زندگی حاصل کرتا ہے تو وہ آپ کو متحرک کرتا ہے۔ جب آپ کے ایمان میں زندگی آتی ہے تو وہ آپ کو حرکت میں لاتا ہے۔ جب آپ کا ایمان جو ہے وہ تازگی حاصل کرتا ہے تو وہ دوڑ لگاتا ہے۔ لازمی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بائبل مقدس میں دیے گئے جو وعدے ہیں ان کے مطابق زندگی بخشیں۔ اپنے لیے فتح مندی کے الفاظ بولیں، اپنے لیے کہیں کہ خداوند میں گھر میں آتے ہوئے مبارک ہوں، گھر سے جاتے ہوئے مبارک ہوں، میرا ٹوکرا اور میری کٹوتی بھرے رہتے ہیں، اور جن کاموں کو میں ہاتھ لگاتا ہوں تو انہیں برکت کا حکم دیتا ہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں کہیں کہ خداوند میری بیوی میرے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں کہیں کہ خداوند میرے بچے میرے گھر میں زیتون کے پودوں کی مانند ہے۔ اپنے آپ کو کہیں کہ خداوند میں اس درخت کی مانند ہوں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج تک آپ فتح مند زندگی نہیں گزار رہے تو اس دعا کے بعد، اس رویے کے بعد، ان الفاظ کے بعد آپ کی زندگی میں فتح مندی کا رویہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس مثبت رویے کے ساتھ فتح مندی کی طرف دوڑنا شروع کریں گے۔ پہلی چیز کہ اگر آپ اپنے ایمان کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے لیے مثبت اور فتح مندی کے الفاظ بولیں۔ دوسری بات کہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو زندگی دینے کے لیے اپنے الفاظ کا درست انتخاب کریں، کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بائبل میں یعقوب کے خط اس کے 3 باب اور 4 آیت میں ایک جہاز اور ایک پتوار کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا جہاز ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پتوار کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانی بدن جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، یعنی ایسی زبان، ایسے الفاظ جو اس کی ساری باڈی کو، اس کے سارے سٹرکچر کو، اس کی ساری حقل و عمل کو کنٹرول کر سکے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں، جہاز کی بات کریں تو جہاز میں صرف مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس میں ہزاروں من لوہا ہو سکتا ہے، اس میں ہیرے جواہرات جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ سوار ہو سکتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا کنٹرول صرف اور صرف ایک چیز پہ ہے، وہ پتوار ہے۔ پتوار پورے جہاز کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی جہاز پر موجود جتنی چیزیں ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے میں پتوار اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح میری بہن، میرے بھائی، جو ہماری زبان ہے، جو ہمارے الفاظ ہیں، ہماری زندگی کے جہاز کو کنٹرول میں کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری بیوی، بچے، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر لدی ہے۔ معاشرے میں جہاں پر میں ایگزسٹ کرتا ہوں ان سب ذمہ داریوں کا مجھ پہ بوجھ ہے۔ میں خدا کے کلام کو لے کے آنے اور جانے والا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھ پر لدی ہیں۔ میرا یہ باڈی سٹرکچر، میری یہ زندگی ایک قیمتی زندگی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا کنٹرول ہمارے الفاظ پر ہے، ہماری زبان پر ہے۔ اگر ہم درست الفاظ کا انتخاب کریں گے تو پھر ہم
اپنے مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی آپ کے الفاظ آپ کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو بھیجا، جس میں یشوع اور کالب اور 10 دوسرے لوگ تھے، تو 10 لوگوں نے نیگیٹو رپورٹ پیش کی۔ 10 لوگ جو ہیں انہوں نے موسیٰ کو آگے بتایا کہ موسیٰ، جس شہر کی تو نے ہمیں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا یا پتہ کرنے کے لیے بھیجا، وہاں تو بڑے قداور لوگ ہیں، وہاں تو جو ہے وہ جو تو نے کہا اس کے بالکل برعکس ہے، ہم تو ان کی خوراک ہیں، ہم بالکل ٹڈوں کی مانند ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہرگز بھی اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم بات کریں یشوع اور کالب کی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، خوف نہ کھا، کیونکہ جس ملک کی تو نے ہمیں خبر پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ ملک جو ہے وہ نہایت ہی اچھا ہے، وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور یہ جو بڑے بڑے جبار ہیں وہ تو ہماری خوراک ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یشوع اور کالب جو ہے وہ مستقبل میں بنی اسرائیل قوم کی قیادت کے لیے آگے آگے۔ یشوع موسیٰ کے بعد لیڈر بنا۔ تو آپ کے الفاظ آپ کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ آج جو کچھ آپ اپنے لیے بولیں گے، کل آپ وہی بنیں گے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے مثبت بولنا ہے یا نیگیٹو بولنا ہے، فتح مندی کے الفاظ بولنے ہیں یا مایوسی کے الفاظ بولنے ہیں۔ جو کچھ آج آپ بولیں گے اگلے 5 یا 10 سال بعد آپ وہی ہوں گے۔ تو لازمی ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو آپ کی اگلی زندگی کو بہتر بنائیں، جو آپ کے مستقبل کو روشن کریں، جو آپ کے مستقبل کو شاندار کریں اور آپ کو بابرکت بنائیں۔ تیسری بات کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو زندہ رکھیں یا زندگی دیں، تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ روپیہ پیسہ میرا آسرا نہیں ہے، دولت میرا آسرا نہیں ہے، میرا آسرا خدا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی برکت ہی دولت بخشتی ہے۔ اگر میں اور آپ خدا کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، خدا کی مرضی کے موافق کام نہیں کر رہے، تو ہماری دولت بھی ہمیں بابرکت نہیں بنا سکتی، ہماری دولت بھی ہمیں خوشحال نہیں کر سکتی، ہماری دولت بھی ہمیں خوشی نہیں دے سکتی یا ہمیں فتح مندی نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں، یا اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ حنا جو ہے وہ اور اس کا خامد دولت مند تھے، وہ خوشحال تھے، قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اولاد کا تعلق جو ہے وہ خدا کی ذات سے۔ خدا اگر برکت دے تو اولاد ہوگی۔ اسی طرح 12 برس سے بائبل میں نئے عہد نامے میں دیکھیں تو 12 برس سے ایک عورت تھی جو مختلف جگہوں پہ اپنا بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، لیکن وہ شفا یاب نہ ہو سکی۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کا پلہ چھو لوں تو میں شفا پا جاؤں گی۔ اس کے کہنے کے مطابق جو وہ اپنے آپ سے کہتی تھی کہ میرا آسرا، میری امید جو کچھ بھی ہے وہ یسوع ہے، وہ ڈاکٹر سے، طبیبوں سے مایوس ہو چکی تھی۔ اب اس نے اپنے دل میں کہنا شروع کیا تھا کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھونے سے ہی شفا پا جاؤں گی، تو اس نے ویسا ہی پایا۔ اس نے صرف چھوا اور شفا پا گئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو آسرا ڈھونڈنا ہے وہ خدا ہے۔ تو خدا کے وعدے اپنے منہ سے ادا کرنا شروع کریں اور اس میں فتح مند ہوتے چلے جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔